الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر رواه الطبراني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صافح المسلمان تناثرت ذنوبهما او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بعض احباب کی یہ خواہش ہے کہ سلام اور مصافحے سے متعلق بیان کیا جائے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے 2 حدیثیں پڑھی ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مسلمان سے ملاقات ہوتی ہے، مومن کی مومن سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر وہ سلام کرتا ہے، ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے اور ہاتھ پکڑتا ہے یعنی مصافحہ کرتا ہے، تو ان دونوں کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں سردی کے موسم میں. جب موسم سرد ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے موسم، تو درخت کے پتے جھڑنے لگتے ہیں، اور بعض درخت کے پتے اتنے جھڑ جاتے ہیں کہ صرف ٹہنی نظر آتی ہے اور سارے پتے جھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب مصافحہ کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں. بعض درختوں میں کوئی پتا نہیں رہ جاتا ہے، تو بعض مسلمانوں کے مصافحہ کرنے کی وجہ سے گناہ اتنے جھڑتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی گناہ نہیں رہ جاتا ہے. ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ حدیث شریف میں جہاں بھی گناہوں کے ختم ہونے کا اور گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر ہے، ان سب جگہوں میں گناہ کبیرہ مراد ہے کہ گناہ کبیرہ جھڑ جاتے ہیں. ان سب جگہ گناہ صغیرہ مراد ہے کہ گناہ صغیرہ ختم ہو جاتے ہیں. گناہ کبیرہ کے لیے توبہ ہے. جب بندہ مصافحہ کرتا ہے تو یہ بھی ایک بہانہ ہے گناہ صغیرہ کے ختم ہونے کا، اور جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو گناہ کبیرہ اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں. توبہ کی شرط ہے، ایک شرط یہ ہے کہ دل کی شرمندگی سے گناہ سے توبہ کرے. اگر دل کے اندر شرمندگی نہیں ہے تو وہ توبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں. اور اگر دل کے اندر شرمندگی ہے تو اس کے ساتھ یہ ارادہ بھی ضروری ہے کہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا. جتنا پکا ارادہ ہوتا ہے اتنی توبہ مضبوط ہوتی ہے. اس کے ساتھ تیسری شرط یہ ہے کہ اگر بندے کا حق ہے تو جا کر کے بندے کو ادا کر کے آئے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا حق ہے تو اللہ کے حق کو ادا کرے. مثلاً فرض ہے اور اس نے ادا نہیں کیا ہے، فرض نماز ہے ادا نہیں کی ہے،
تو جا کر کے فرض نماز ادا کرے، زکوٰۃ فرض ہے، اس کو ادا نہیں کیا تھا، اللہ کا حق ہے، جا کر کے ادا کرے۔ حج فرض ہے، حج اس نے نہیں کیا تھا تو حج کرے جا کر کے۔ تو گناہوں کے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ادا کر دے، اور جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بندوں کو ادا کرے، یا بندے سے جا کر کے معافی مانگ لے اور بندہ بغیر لیے ہوئے حق کو معاف کر دے، بغیر بدلہ لیے ہوئے حق کو معاف کر دے، تو توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ جب توبہ قبول ہو گئی تو کبیرہ گناہ بھی معاف ہو گیا۔ اب آدمی بالکل صاف ستھرا ہو گیا کہ گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ کأنہ ولدتہ امہ، وہ ایسا ہو گیا کہ جیسے کہ اس کی ماں نے پیدا کیا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، ایسے ہی وہ گویا کہ معصوم ہو جاتا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک نشان لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو وہ نشان مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے پھر اگلا گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہی بڑھ جاتی ہے، نشان بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض بندوں کے سارے قلب میں سیاہی بھر جاتی ہے، یعنی گناہ سے وہ کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آج میں نے جو عنوان اختیار کیا وہ سلام کا عنوان کیا اور اختیار کیا، اور مصافحے کا عنوان اختیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب میں سلام کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ ایک جملہ استعمال ہوتا تھا، انعم صباحن، صبح بخیر، جیسے ہم فارسی میں بولتے ہیں صبح بخیر، شب بخیر، تو ویسے ہی انعم صباحن بولتے تھے عرب والے۔ اور کبھی کبھی وہ حیاک اللہ بولتے تھے، اللہ تمہیں زندہ رکھیں۔ یہ زمانے جاہلیت کا سلام تھا۔ اب بھی یہ دعا کے طور پر ایک دوسرے کو عرب حیاک اللہ بولتے ہیں کہ اللہ تجھے زندہ رکھیں۔ اسی طرح سے عرب بولتے تھے انعم اللہ بک عینن، اللہ تعالیٰ تیری آنکھ ٹھنڈی کرے، اللہ تعالیٰ تیری آنکھ ٹھنڈی کرے، یعنی تمہیں خوشیاں نصیب ہو، تمہیں ایسی چیزیں نصیب ہوں جن سے تو خوش ہو جائے۔ تو عرب کے یہ الفاظ تھے۔ انگریزی میں بھی ہر وقت کا سلام الگ ہوتا ہے۔ صبح کا سلام گڈ لگا کر کے مارننگ لگا دیتے ہیں کہ صبح تمہاری بھلی ہو، گڈ مارننگ کہہ دیتے ہیں۔ اور جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو گڈ نون کہتے ہیں۔ میں ایک جگہ گیا، باہر ملک کے آفس میں، غالباً کویت کی کوئی وہ تھا، ٹکٹ وغیرہ کا معاملہ تھا۔ تو جب وہاں پر پہنچا تو جو کام کرنے والے لڑکے تھے اور کام کرنے والی لڑکیاں تھیں، تو اتفاق ایسا ہوا کہ 12 بج رہا تھا۔ اب 12 بجنے میں کانٹا اس طرف ہے کہ گڈ نون کہے گی یا کانٹا اس طرف ہے کہ گڈ آفٹر نون کہے گی وہ بار بار دیکھ رہی تھی گھڑی کو کہ ہمیں کون سا سلام کرنا ہے۔ یہ عجیب سلام ہے کہ جو وقت کے ساتھ مقید ہے۔ رات کو اگر شام کو سلام کریں گے تو گڈ ایوننگ کہہ دیں گے، اور رات کو سلام کریں گے تو گڈ نائٹ کہہ دیں گے۔ گڈ نائٹ مچھر بھگانے کی دوا کا نام ہے کہ مچھر بھگانے کے لیے دوا کا نام ہی رکھ دیا ہے گڈ نائٹ، شب بخیر، تمہاری رات خیریت سے گزرے، ایک مچھر بھی نہ کاٹے تم کو۔ تو یہ انگریزی کا سلام وقت کے تابع، غیر مسلموں کا سلام مذہب کے شعار کے تابع،
مثلا ہمارے یہاں غیر مسلمین نمستے کہتے ہیں، نما کے معنی آتا ہے جھکنا، نمستے کے معنی ہے میں تمہارا ادب کرتا ہوں، ہمارے یہاں نمستے کہتے ہیں۔ اور سکھوں کے یہاں سسریا کال کہتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ میں نے دیکھا تھا کہ تمہارا وقت سہانا رہے، غالباً اس قسم کا مضمون تھا کہ تمہارا وقت اچھا رہے، سہانا رہے، کال کے معنی وقت، اور بھی کچھ تشریح تھی مجھے ابھی ذہن میں ہے نہیں۔ ایسے ہی جو رام کے ماننے والے ہیں وہ سلام کرتے ہیں تو رام رام کہتے ہیں، اور جو کچھ اور دیوتا کے ماننے والے ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں۔ مدینہ پاک میں السلام علیکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحابہ کرام کو، اور جب حضور نے السلام علیکم بتایا تو بتا دیا کہ پچھلے جتنے سلام کے طریقے تھے وہ سب منسوخ ہو گئے، اب یہی چلے گا جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بتایا ہے۔ السلام یہ سلامتی اور امن کا مفہوم رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے یہی کیا کم ہے کہ بندہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے۔ السلام کا مطلب سلامتی دینے والی ذات، امن اور سکون اور چین دینے والی ذات، تو اللہ کا نام لیتا ہے تو محض سلام کرنا بھی بندے کے لیے تسبیح کا باعث ہو جاتا ہے۔ اور یہی سلام قرآن پاک کی آیتوں میں بھی ہے، جگہ جگہ ہے۔ دنیا میں بھی بندے کو اللہ سلامتی دیتے ہیں، اور جنت میں بھی سلامتی ہے، جنت میں بھی سلام ہوگا، اللہ رب العالمین کی طرف سے جنتی کو سلام ہوگا، اور فرشتوں کی طرف سے جنتیوں کو سلام ہوگا، اور جنتی آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ تحیتہم فیہا سلام، کہ جنت میں ایک دوسرے کا جو دعا ہوگی ملاقات کی وہ سلام ہوگی، تو جنت میں بھی یہ لفظ سلام چلے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہمیں سکھا دیا لفظ سلام، اور یہ لفظ سلام جنت تک جائے گا اور وہاں بھی لوگ السلام علیکم ہی کہیں گے۔ السلام یہ دعا ہے، ایک طرف یہ دعا ہے، کاہے کی دعا ہے؟ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر امن اور سکون رکھیں، تم چین سے رہو، ایک دعا ہے السلام علیکم۔ اور ایک اور چیز ہے اس کے اندر کہ بندہ یہ وعدہ کر رہا ہے اپنے سامنے والے سے کہ تمہارے اوپر میری طرف سے سلامتی ہے، اطمینان ہے، یعنی میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ سلام میں یہ وعدہ بھی ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ سلام میں ایک خوبی ہے کہ اظہار محبت ہے، کہ جب آدمی ایک دوسرے سے ملتا ہے تو وہ لفظ السلام سے اظہار محبت کرتا ہے کہ سلامتی تیری طرف سے، میری طرف سے بھی ہے اور تمہاری طرف سے بھی ہے، ہم لوگ دوست ہیں، ہم لوگ ایمان والے ہیں، اور ہم لوگ سلامتی والے ہیں، ہم لوگ امن چین پسند کرنے والے ہیں، ہم لوگ دہشت گرد نہیں ہیں، ہم لوگ زمین پر فساد پھیلانے والے نہیں ہیں۔ تو ایک بندہ دوسرے بندے سے سلام کرتا ہے، وہ اظہار محبت کرتا ہے اور وعدہ سلامتی اور وعدہ چین اور سکون کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلام سکھایا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی تو اللہ کا ارشاد ہوا کہ اے آدم اٹھو، فرشتے کو سلام کرو۔ چنانچہ آدم علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے فرشتوں کو سلام کیا۔ تو یہ لفظ سلام اتنا عمدہ لفظ ہے کہ ہمارے ابا آدم کو سب سے پہلے بولنا سکھایا گیا تو اسی کی تلقین کی گئی، لفظ سلام کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہی لفظ سلام جنت تک چلتا رہے گا۔ تو گویا کہ یہ سلام نہایت اہم لفظ ہے۔ اگر ہمارے بچے گھر میں آ کر کے السلام علیکم کہتے ہیں تب ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ ہم
نہایت کم ظرف ہیں، اسلام کی اہمیت ہمارے دلوں میں بہت کم ہے۔ ہمارے بچے جب اسکول میں جاتے ہیں اور وہاں سکھایا جاتا ہے کہ باپ کو اور ماں کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے گڈ مارننگ کرنا، گڈ نائٹ کرنا اور گڈ ایوننگ کرنا اور گڈ نون کرنا، جب بچے ایسے کرنے لگتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں ماں باپ کہ ارے واہ ہمارا بچہ تہذیب سیکھ گیا ہے، کھاد سیکھ گیا تہذیب، یہ تو بچہ اپنی ڈگر سے ہٹ گیا۔ صراط مستقیم السلام علیکم ہے، اور صراط مستقیم غیروں کا سلام نہیں ہے۔ جو بچہ اسکول سے سیکھ کر کے آتا ہے اور ماں باپ پھولے نہیں سماتے ہیں کہ ہمارا بچہ تہذیب والا ہو گیا ہے، کچھ بھی تہذیب والا نہیں ہوا، تم بد تہذیب ہو گئے کہ تمہارے دل میں اسلام کی قدر ختم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے تم نے لفظ سلام کو گھٹیا سمجھ لیا ہے اور غیروں کے جو سلام کے طریقے ہیں ان کو اچھا سمجھ لیا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم رہتے ہیں تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی رہتے ہیں، آفس وغیرہ میں بھی جانا رہتا ہے، تو وہاں پر فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ آداب کہہ دیں، آداب کہنے میں حرج نہیں ہے۔ ہر زبان میں جو لفظ ادب کا ہے ویسا لفظ ویسا جملہ کہہ دیں۔ آپ لوگ تمل میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن اردو میں لفظ آداب ہے۔ بعض لفظ جو انہی کا لفظ ہوتا ہے جیسے نمستے ہے، سسریا کال ہے یا رام رام ہے، ان الفاظ کے استعمال کرنے سے مسلمان کو اعتراض کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے جو غیر مسلم اپنا شعار بنائے ہوئے ہیں۔ ان کا شعار ہے تو ہمارا بھی شعار ہے۔ شعار کیا معنی؟ علامت، جس علامت سے پہچانا جائے کہ یہ مسلمان ہے، جس علامت سے پہچانا جائے کہ یہ سکھ ہے، جس علامت سے پہچانا جائے کہ یہ عیسائی ہے، تو یہ سب علامتیں، یہ شعار ہوتے ہیں۔ تو شعار کو بدلنا نہیں ہے اور دوسرے کے شعار کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ شعار کو بدلنا نہیں ہے اور دوسرے کے شعار کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ شعار کے معنی مذہبی علامت، اور یاد رکھیے کہ مذہبی علامت جو بڑی بڑی ہے، بڑی بڑی مذہبی علامت 4 ہیں۔ کعبہ، خانہ کعبہ، قرآن، نبی اور نماز۔ کتنے ہیں شعار؟ کتنے ہیں؟ 4 ہیں بڑے بڑے شعار کہ جس کے معنی بغیر مسلمان پہچانا ہی نہیں جا سکتا، اسلام کو پہچانا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ کیا بتایا میں نے؟ کعبہ، قرآن، نبی، نماز، 2 کاف سے اور 2 نون سے، آسان ہے یاد کرنا۔ کعبہ، قرآن اور نبی اور نماز، یہ شعار ہیں، یہ سب سے اعلیٰ قسم کے شعار ہیں۔ اور جو دوسرے شعار ہیں، مثلا ٹوپی کرتا پاجامہ پہنے گا تو آدمی سمجھ میں آئے گا کہ یہ مومن ہے، یہ بھی شعار ہوا چھوٹا۔ داڑھی رکھنا بھی شعار ہے، مونچھ کو پست رکھنا اور داڑھی کو لمبی رکھنا، ایک مشت تک رکھنا، یہ اسلام کا شعار ہے، تو اس سے پہچانا جاتا ہے۔ ایسے ہی لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو گویا کہ ہم اس شعار پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام موجود تھے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور کہا 10 نیکی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ دوسرے صحابی آئے اور انہوں نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا بھی جواب دیا اور فرمایا 20 نیکی۔ پھر تیسرے صحابی آئے، انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ اتفاق ایسے تھا کہ ایک ہی مجلس میں ایسا ہوا، حدیث شریف میں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور کہا 30 نیکی ملی۔ گویا کہ سلام کرنے والے کو جب لفظ السلام علیکم کہے گا تو 10 نیکی ملے گی، اور ورحمۃ اللہ کہے گا تو 20 نیکی ملے گی، اور وہ برکاتہ کہے گا تو 30 نیکی مل جائے گی۔ اس کے بعد یہ بات بھی سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہے سنت اور ایک ہے واجب۔
تو واجب کا درجہ بڑھا ہوا ہے، ادائیگی میں واجب کا درجہ ہمیشہ بڑھا ہوا ہوتا ہے سنت کے مقابلے میں۔ سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے فرض کا، اور اس کے بعد دوسرا درجہ ہوتا ہے واجب کا، اور تیسرا درجہ سنت کا، اور چوتھا درجہ نفل کا یعنی مستحب کا، اس کے بعد افضل اولا کا۔ اس طرح سے درجے بنتے ہیں۔ تو شریعت میں جو یہ درجے ہیں تو سب سے زیادہ ثواب ملے گا فرض میں، اور اس کے بعد ثواب ملے گا واجب میں، اور اس کے بعد ثواب ملے گا سنت میں، اور اس کے بعد ثواب ملے گا نفل میں، مستحب میں۔ لیکن سلام کا معاملہ الٹا ہے۔ مرقات المفاتیح جو مشکات شریف کی شرح ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے، اور الاشباح والنظائر یہ دارالفتہ میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں سنت کا ثواب بڑھا ہوا ہے واجب کے مقابلے میں، جیسے السلام علیکم کہنا، یہ پہلے السلام علیکم کہنا یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ ثواب کا باعث ہے، اور وعلیکم السلام کہنا یہ کم ثواب کا باعث ہے۔ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، تو یہاں واجب کا ثواب کم ہے اور سنت کا ثواب زیادہ ہے۔ السلام علیکم جو آدمی پہلے کرے گا تو وہ سنت ادا کر رہا ہے اور اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اور جو جواب دے رہا ہے وہ واجب ادا کر رہا ہے اور واجب کی ادائیگی میں اسے کم ثواب ملے گا۔ یہ صرف یہ ایک مثال ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، الٹ جاتا ہے۔ غرض یہ کہ لفظ السلام علیکم یہ دعا ہے، اسی طرح سے سلام پہلے کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آدمی کے اندر تواضع ہے۔ تواضع کے معنی ہے آدمی اپنے اندر تکبر نہیں رکھتا ہے، جو تکبر نہیں رکھتا ہے وہ متواضع ہے۔ تو جو آدمی پہلے سلام کرتا ہے، پہلے سلام کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آدمی متواضع ہے، پہلے سلام کرنا چاہیے، اس لیے کہ سنت بھی ہے اور اس لیے کہ زیادہ ثواب ملے گا، اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، وہ سامنے والے پہ واجب ہے، اور اگر ہمیں کسی نے کیا ہے تو ہمارے اوپر واجب ہے، ہمیں فوراً اس واجب کو ادا کرنا پڑے گا، اور واجب کو ادا نہیں کریں گے تو پوچھ ہوگی۔ کبھی کبھی آدمی کے درمیان جھگڑا رہتا ہے اور آدمی بولنا نہیں چاہتا ہے، تو جو آدمی پہلے سلام کر دے تو اس کا جواب دینا اس آدمی پر واجب ہو جاتا ہے، سامنے والے پر۔ اگر سامنے والا جواب نہیں دے رہا ہے تو پہلے سلام کرنے والے نے تو اپنا حق ادا کر دیا، اب سامنے والا ادا نہیں کر رہا ہے تو اس کی غلطی ہے، واجب پر گرفت ہوگی کہ تو نے جواب کیوں نہیں دیا، واجب پر گرفت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے معاشرے کی تہذیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ہے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ چھوٹی جماعت ہے یعنی چند لوگ ہیں اور سامنے بڑی جماعت ہے، بڑے لوگ، بہت زیادہ لوگ ہیں، تو چھوٹی جماعت والے لوگ بڑی جماعت والے کو سلام کریں گے، یہ ادب ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی سوار ہے، گھوڑے پر سوار ہے، بائک پہ سوار ہے اور گاڑی پہ سوار ہے، کسی موٹر جیپ پہ سوار ہے، تو سوار پیدل کو سلام کرے، جو پیدل چل رہا ہے اس کو سلام کرے، اور جو آدمی چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ یہ ادب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو سکھایا ہے، اس لیے ہمیں بہت احتیاط سے لفظ السلام کو اختیار کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ سلام کرتے ہیں تو الف لام نہیں بولتے ہیں، وہ سلام علیکم کہتے ہیں۔ یہ سلام علیکم یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ السلام علیکم الف لام کے ساتھ لگا کر کے بولے السلام علیکم، یہ الف لام کو چھوڑ دینا یہ سلام کے ادب کے خلاف ہے۔ السلام علیکم الف لام کے ساتھ کہنا چاہیے، یہ سنت ہے۔
کبھی کبھی آدمی تلاوت کر رہا ہے، تلاوت کرنے والے کو سلام نہیں کریں گے۔ کبھی کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو سلام نہیں کریں گے۔ کوئی اذان دے رہا ہے، اقامت کہہ رہا ہے، تکبیر کہہ رہا ہے، اس کو سلام نہیں کریں گے۔ کوئی کھانا کھا رہا ہے تو اس کو سلام نہیں کریں گے۔ لکھا ہوا ہے شامی میں وَلَا تُسَلِّمْ عَلَىٰ آكِلٍ إِلَّا إِن كُنتَ جَائِعًا، کھانے والے کو تم سلام نہ کرو، لیکن اگر بھوکے ہو تو سلام کرو تاکہ کھانا مل جائے۔ وہ کہے کہ بھائی آ جاؤ کھا لو، تو تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے، جا کر کے کھانا کھا لو۔ تو یہ سلام گویا کہ کھانے کی طرف متوجہ کرنا، کھلانے کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ کبھی کبھی گھر میں داخل ہونے کے لیے السلام علیکم بولتے ہیں۔ یہ السلام علیکم کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر میں میرے آنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب وعلیکم السلام نہیں ہے، اس کا جواب ہے آ جائیے۔ اگر کوئی آدمی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آ جائیے۔ یہ جواب نہیں ہے وعلیکم السلام، اور وعلیکم السلام بھی کہیں گے تو وہ آنے کی اجازت ہی ہوگی۔ تو یہ جو ہے سلام، یہ سلام دخول ہے، سلام اجازت ہے، جس کو ہم عربی میں استیزان کہتے ہیں۔ جب وہ اندر آئے گا تو پھر سلام کرے گا، یہ سلام تحیہ ہے، اس کا جواب دینا واجب ہے۔ یہ مسئلہ عام طور سے لوگ نہیں سمجھتے، یہ حضرت مفتی سعید احمد صاحب عالم پوری نے سمجھایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کہ جب کسی کے تم گھر جاؤ تو وہاں جا کر کے سلام کرو، یہ سلام استیزان ہے، اور جب اندر چلے جاؤ تو سلام کرو تو یہ سلام تحیہ ہوگا۔ تو پہلے والا جو سلام ہے اس کا جواب ہے آ جائیے، آپ کو اجازت ہے آنے کی، تشریف لا سکتے ہیں۔ اور جو اندر آ کر کے سلام کرتا ہے یہ سلام تحیہ ہے، اس کا جواب دینا واجب ہے۔ مصافحہ کرنا سنت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ سکھایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شریف ہے، بخاری شریف میں ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، یعنی عنوان قائم کیا ہے کہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشہد سکھایا، اور دونوں ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ، کہ حضور کے دونوں ہاتھ کے بیچ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ تھا۔ تو سلام یہ مصافحہ کرنے میں دونوں ہاتھ سے کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضور دونوں ہاتھ سے ملا رہے ہیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود ایک ہی ہاتھ سے ملائیں گے، وہ تو اور دونوں ہاتھ سے ملائیں گے اور تواضع سے ملائیں گے۔ اس لیے دونوں حضرات نے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیا ہے۔ اگر کبھی کوئی ضرورت ہو، مثال کے طور پہ بایاں ہاتھ ہے اور یہ گندا ہو گیا ہے، آپ نے ناک میں ڈال لیا ہے یا کان میں ڈال لیا ہے، گندا ہو گیا ہے، اب کوئی آدمی سامنے آئے گا مصافحہ کرنے کے لیے تو ایک ہی ہاتھ سے کرنا پڑے گا، کیونکہ اس ہاتھ میں گندگی ہے، لگائیں گے تو اس کو لگ جائے گی گندگی۔ کبھی کوئی اور عذر ہے، جھولا لیے ہوئے ہیں بازار میں اور بائیں ہاتھ میں جھولا لیے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو یہ تو عذر ہے، عذر کی حالت میں ایک ہاتھ سے مصافحہ کریں گے، حرج نہیں ہے۔ اتفاق سے کبھی کوئی آدمی ایک ہاتھ سے مصافحہ کر لیا تب بھی چلے گا، لیکن اس کو شعار بنا لینا کہ ہمارا شعار ہے کہ ہم ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ کریں گے، یہ غلط بات ہے بھائی، یہ غلط ہے کہ بعض لوگ اپنی جماعت کا یہ شعار بنا لیتے ہیں کہ ہمیں ایک ہی ہاتھ سے کرنا ہی کرنا ہے، یہی صحیح ہے، بقیہ غلط ہے، یہ ضد ہے۔ ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم مسلمانوں کو سلام مصافحے میں اتحاد و اتفاق سے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ایک ہی ہاتھ سے کر لیا ہے چلو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے کو اپنی علامت نہیں بنانی چاہیے، علامت بنانا غلط ہے۔ اور یہ کہنا کہ دلیل ہی نہیں ہے دو ہاتھ سے مصافحے کی، یہ بات غلط ہے، انگریزوں کا طریقہ ہے۔ دیکھیے امریکہ والے اور یہ اسرائیل والے، یہ دونوں جب ملتے ہیں تو ان لوگوں کو دیکھیے ایک ہی ہاتھ سے سلام کرتے ہیں، ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں۔
انگریز ایک ہی ہاتھ سے کرتے ہیں. تو ایسا شعار اختیار کرنا جو یہود کے مشابہ ہو، نصارہ کے مشابہ ہو، سکھوں کے مشابہ ہو، مشرک کے مشابہ ہو. مشرکین ایک ہی ہاتھ سے کرتے ہیں، سکھ ایک ہی ہاتھ سے کرتے ہیں، یہود ایک ہی ہاتھ سے کرتے ہیں، نصارہ ایک ہی ہاتھ سے کرتے ہیں. یہ ان کا شعار ہے. جب ان کی علامت ہے، مذہبی علامت ہے، یا ان کی کلچرل سمبل ہے کہ کلچرل ان کی علامت ہے کہ ان کے معاشرے میں ایسا ہے، تو ہمیں غیروں کے طریقے سے بچنا چاہیے. غیر جس انداز سے مصافحہ کرتے ہیں، ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں، نہ دعا پڑھتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، ایسے ہی جھوٹ موٹ ہاتھ ملاتے رہتے ہیں. جھوٹ موٹ ہاتھ ملانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. جب آدمی سنت سمجھ کر کے ہاتھ ملائے گا اور دعا بھی پڑھے گا. دعا کیا ہے مصافحے کی؟ یغفر اللہ لنا ولکم. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث شریف میں پڑھو، اس کو کئی مرتبہ پڑھو. یغفر اللہ لنا ولکم. اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے. کتنی اچھی دعا ہے یہ. دعا نہ تو کوئی یہودی پڑھتا ہے، نہ کوئی عیسائی پڑھتا ہے، نہ کوئی سکھ پڑھتا ہے، نہ تو کوئی مشرک پڑھتا ہے، اور نہ کوئی منکر مذہب پڑھتا ہے. مصافحہ سب کرتے ہیں. ایسے مصافحے میں کوئی بھلائی نہیں ہے. مصافحے سے پہلے سلام ہے، اور سلام کے بعد مصافحہ ہے، اور مصافحے میں دعا ہے. جب دو آدمی دونوں ہاتھ ملا کر کے اور کہیں گے یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ کی رحمت برستی ہے، اور ہاتھ میں جو حرکت ہوئی، اس حرکت کی وجہ سے گناہ جھڑ گئے. جیسا کہ میں نے ابو داؤد شریف کی حدیث شریف پڑھی، اذا صافح المسلمان وحرکا یداہما تناثرت ذنوبہما. جب دو مسلمان ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور ہاتھ میں حرکت دیتے ہیں تو ان سب کے دونوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اور ابھی جو میں نے حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَأَخَذَ بِيَدِهِ، ہاتھ پکڑا اور مصافحہ کیا، تناثرت خطاياهما، تو دونوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. شروع میں حدیث ہے ان المؤمن اذا لقی المؤمن، جب مومن مومن سے ملتا ہے، مسلمان مسلمان سے ملتا ہے، فسلم علیہ، سلام کرتا ہے، یعنی مصافحے سے پہلے سلام ہے. وَأَخَذَ بِيَدِهِ، ہاتھ پکڑتا ہے، فصافحہ، مصافحہ کرتا ہے، تو ان دونوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. کما یتناثر ورق الشجر، جیسا کہ درخت کے پتے جاڑے میں جھڑ جاتے ہیں اور صرف ٹہنی ٹہنی دکھتی ہے. تو سلام کے بعد مصافحہ کرنا یہ سلام کی تکمیل ہے. اس کے بعد معانقہ بھی ہے کہ اگر آدمی کے پاس وقت ہے تو گلے گلے ملنا ہے. اب گلے ملیں گے تو کیسے ملیں گے؟ اب یہ بھی سمجھو. گلے ملنے کے سلسلے میں جو حدیث شریف میں الفاظ ہیں یہ ہے التزمہ، چمٹ گئے دو آدمی، اپنے سینے کو سینے سے ملایا. ہم لوگ بولتے ہیں اس کو معانقہ. معانقہ بولتے ہیں عنق. عنق مانا گردن. گردن گردن سے ملے تو معانقہ ہو گیا. اب گردن گردن سے ملے تو آدمی سلام کیا، مصافحہ کیا اور گلا ملا، تو یہ جو چہرہ ہے، سر ہے، تو کبھی دائیں بھی ہو جاتا ہے اور کبھی بائیں بھی ہو جاتا ہے. دونوں طریقہ جائز ہے. بعض لوگ داہنے پر اصرار کرنے لگتے ہیں، بعض لوگ بائیں پہ اصرار کرنے لگتے ہیں. یہ حماقت ہے بھائی. کوئی افضل نہیں ہے، دونوں افضل ہے. دائنی طرف مل لیا، جیسے سینہ ملا اور سر دائنی طرف ہو گیا تب بھی ٹھیک ہے، اور سینہ ملا اور سر بائیں طرف ہو گیا تب بھی ٹھیک ہے. یہ کوئی اصرار کر کے ایک کو ترجیح دیں گے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے شریعت میں. آج اتنی ہی بات پہ ختم کرتے ہیں گفتگو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وضو